جی سامعین ویلکم بیک. مہوین آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سامعین کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. سامعین اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنان جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت جانے پہچانے انسٹیٹیوٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب دراصل جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیاسی صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ اگر ہم روزانہ نہیں بلکہ دن میں اگر ہم 2 دفعہ بھی آپ کو کال کریں اپنے شوز کے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ کم ہے. اور آپ کے جو سیر حاصل تبصرے ہیں وہ ہمارے سامعین کے لیے خاصے انفارمیٹیو ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بار بار تکلیف دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے، تو اب آپ کو بائیکاٹ کے کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ اس میں میرا خیال ہے یہ دیکھنا ہوگا. ابھی بھی چونکہ مختلف پارٹیز کی مختلف پوزیشنز رہی ہیں. پہلے اس میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو یہ تھی کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر ریگنگ کا تو مسئلہ آئے گا ہی نہیں، وہ تو کیو لیگ بالکل ان اپوزڈ قسم کے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ میں ڈالنا چاہیے، پورے سسٹم کو ایک امتحان میں ڈالنا چاہیے، اور یہ ریگنگ کریں تو پھر ان کا وہاں پہ مقابلہ کرنا چاہیے اور پھر آئندہ اقدامات کرنے چاہیے. جبکہ کچھ دوسری پارٹیز مثال کے طور پہ جو ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی عمران خان کی پارٹی نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو لیجیٹیمیسی دینے کی بات ہے جنرل مشرف کو اگر ہم انتخابات میں حصہ بھی لیں، تو انہوں نے تو اپنے کاغذات بھی جمع نہیں کروائے. جبکہ نواز شریف نون جو کہ بڑی پارٹی ہے اور ان کے ساتھ جو ایک الائنس پارٹیز تھیں، ان کا خیال شروع میں تو تھا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سی ریزرویشنز تھیں بیچ میں، اور وہ ریزرویشنز یہی تھیں کہ جب تک تمام پارٹیز مل کر اس کا بائیکاٹ نہ کریں الیکشنز کا، وہ افیکٹو نہیں ہوگا، اور اس میں پھر حکومت کو موقع مل جائے گا اپوزیشن کو تقسیم کرنے کا، اور بات اس طرح نہیں بنے گی جس طرح وہ چاہ رہے تھے. خاص طور پہ فضل الرحمان کی پارٹی نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کم سے کم جو بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ مل کے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی جائے اور ایک جوائنٹ پلیٹ فارم کے اوپر آ کر وہ ایک فیصلہ کیا جائے بائیکاٹ کرنا یا نہیں کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دونوں لیڈرز کی اور ان کے جو وفد ان کے ساتھ ہیں ان کی جب بات چیت ہوئی تو اس میں یہ نظر آیا کہ پیپلز پارٹی بھی ویسے تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن ان کی بھی بہت ریزرویشنز تھیں الیکشنز کو فعال ہونے میں اور ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے. بلکہ انہوں نے تو نشاندہی بھی کی کہ کس طرح الیکشنز کی ریگنگ کرنے کا پروگرام ہے. جس طرح گوسٹ پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے ذکر کیا، پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 20 سے 25 ہزار ووٹ دیے جائیں گے ہر امیدوار کو کیو لیگ کے یا ان امیدواروں کو جن کو وہ جتوانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک مینیپولیٹڈ اور ایک پلانڈ ریگنگ کا جو منصوبہ ہے وہ بالکل تیار ہے. اور اسی لیے انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا سٹینڈ بھی تب اس میں زیادہ مضبوطی آ سکتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ ساری پارٹیز مل کے چلیں. تو اب انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم ایک ڈیمانڈ دیتے ہیں حکومت کو، کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ دور کیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کے ڈیمانڈز ہیں. کیا وہ ایسے ڈیمانڈز ہیں جو حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان کو دور کرنا؟ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ جوڈیشری کو ریسٹور کیا جائے اور 1973 کے آئین کو ایز سچ ریسٹور کیا جائے، یعنی کہ پی سی او کو ذہن میں نہ رکھ کر، تو یہ حکومت کے لیے بالکل ممکن نہیں ہوگا، چونکہ وہ تو پھر ساری جو کھیلی جا رہی ہے مشرف رجیم کی طرف سے وہی اس کی نیگیشن ہوگی. لیکن اگر ایسے ڈیمانڈ ہوئے کہ جس میں یہ اگر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں لائی جائیں اور انٹرم گورنمنٹ میں تبدیلیاں لائی جائیں، اب میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا ڈیمانڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو بہت ضروری ہے شفاف الیکشنز کے لیے، وہ لوکل سیٹ اپ کو ختم کرنا ہے یا ان کو بالکل فریز کرنا ہے. اس لیے کہ اب پاکستان کا جو نیا سسٹم بنایا گیا تھا اس میں لوکل جن کو ہم ناظم کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے، پیسے کے لحاظ سے بھی اور پاورز کے بھی لحاظ سے بھی. اور یہ سارے چونکہ اس وقت ریگڈ الیکشن تھا پہلا،
اس میں مینیپولیٹڈ الیکشن تھا، حتیٰ کہ انٹیریئر سندھ میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں لاڑکانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیو لیگ نے اپنے ناظم کروا لیے تھے۔ تو ان لوگوں کی موجودگی میں الیکشنز کا صاف اور شفاف ہونا بالکل ناممکن ہے، چونکہ وہ ایک بہت بڑا رول ادا کریں گے لوگوں کو پریشرائز کرنے میں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈز کی نوعیت کیا ہے اور کس قسم کی آتے ہیں، لیکن یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ تمام پارٹیز اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ حکومت نے ریگنگ کرنی ہے اور انہوں نے ریزسٹ کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریزسٹنس آتی ہے الیکشنز ہونے کے بعد، ریگنگ جب ہوگی تو وہاں پہ، یا اس سے پہلے ہی اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا، وہاں آتی ہے۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عدلیہ کی بحالی اور صدر کے عہدے کے اوپر جو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے نقطۂ نظر میں فرق ہے، اور ان کے مطالبات میں جو فرق پایا جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر کوئی اصرار جاری رہے گا یا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے وہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس لیے دیکھیے، نیگوسیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، دوسرے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور ان کے بیچ میں کوئی کمپرومائز سچویشن نکالی جاتی ہے۔ اور پھر یہ صرف ایک نقطہ تو نہیں ہے، اس میں اور بھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سی اور بھی باتیں ہیں جو الیکشنز کو ایک فیئر الیکشنز کروانے کی طرف لے جاتی ہیں یا ان کو ریگ کرانے کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ تو مقصد تو یہی ہے کہ ایسا کیو لیگ کو فری ہینڈ نہ دیا جائے، اور جو وہ چاہ رہے ہیں 2/3 میجورٹی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں لے کر پھر آئین کو اپنی مرضی کے مطابق وہ امینڈ کریں، اور جو پچھلے سارے اقدامات ہیں ان کو لیگلائز کریں، تو اس کو وہ روکا جائے۔ میرا خیال ہے وہ تو ایم ہے، وہ تو آبجیکٹو ہے۔ اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات بتاؤں گا، ضروری سمجھوں گا بتانا، کہ جو جی نواز لیگ کی طرف سے بھی بہت پریشر ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں جب چند دن پہلے نواز شریف قصور کی طرف گئے، بالکل وہ چند میل ہی دور گئے ہوں گے، اور ان کا بہت استقبال کیا گیا، اور بغیر کسی پلان کے اور بغیر کسی اس کے کوئی جلسہ ہونا بھی ہے یا نہیں، کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا، ہزاروں لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں کے جو لوگ پہلے الیکٹ ہوتے آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ موقع تو دیں، ہم ان کو کیو لیگ والوں کو بتائیں گے کہ الیکشنز کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے پیغامات ان کو دوسری طرف سے بھی پریشر پڑ رہے تھے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کے نواز لیگ کے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم اپنی پوزیشن کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، آپ ایک دفعہ ذرا الیکشن میں حصہ تو لیجیے۔ تو اس لیے وہاں بھی پریشر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں بائیکاٹ تو کہہ دیا ایک دفعہ، لیکن اس کے بعد جب لوگوں سے نیچے سے جو پارٹی کا لوگ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور امیدوار ہیں، جو ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ نواز لیگ کی طرف سے کوئی ریجڈ ایسا سٹینڈ ہوگا کہ جس کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہلے گے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جاتی ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ نواز شریف بھی بائیکاٹ کی طرف جائیں، لیکن جہاں انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی انکلائنڈ ہے اپنی آرگومنٹس کے زور پہ، کیونکہ اب تو پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ کو ایک ضد کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو ان کی پریس کانفرنس ہم لوگوں نے کل دیکھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے لاجیکلی اور انہوں نے آرگومنٹس کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم کیوں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور وجہ یہ جو پہلے میں نے کہا وجہ یہی بتائی کہ اگر ہم الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے تو وہ تو ان کو ریگ کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے، وہ تو سارے انپوز سارے ہو جائیں گے، تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں ریگ کر رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں، وہ تو بیسز ہی اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اس بیسس کو ہمیں ٹیسٹ میں لانا چاہیے۔ اس لیے نظر یہی آ رہا ہے کہ دونوں کی فلیکسیبل سچویشنز ہیں، اور دونوں چاہ رہے ہیں کہ ان کا زور تبھی بنے گا، اور ان کا کامن انٹرسٹ اب ہو گیا ہے کہ یہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ جی